السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم جن کا ذکر کریں گے وہ حضرت زکریا علیہ السلام ہیں۔ جی ہاں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ انعام آیت نمبر 85 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام بن حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی ان صورتوں میں ملتا ہے: سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ مریم اور سورہ انبیاء۔ دوستوں، حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ آپ علیہ السلام بیت المقدس کے امام بھی تھے اور ایک روحانی شخصیت بھی تھے جن کے ذمے بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی دیگر انبیاء اکرام کی طرح اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے۔ اس کی تصدیق اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے۔ بحوالہ مسند احمد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے بیت المقدس پہنچی۔ وہاں مسجد کے خدمتگار موجود تھے جن میں سے حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا، اس بچی کے متعلق نظر مان چکی ہوں، اب یہ بچی بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کے پاس رہے گی، کیونکہ وہ حضرت عمران کی بیٹی تھی جو کہ مسجد کے امام اور ایک روحانی بزرگ تھے، لہٰذا سب کی خواہش تھی کہ بچی انہیں مل جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کیونکہ اس بچی کے خالو تھے، اس لیے ان کا ماننا تھا کہ بچی کی پرورش کا حق ان کا سب سے زیادہ ہے۔ تاہم دیگر افراد راضی نہ ہوئے تو قرآن دازی کا فیصلہ کیا گیا، جس پر تینوں بار قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کا ہی نکلا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت مریم کا سرپرست بنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے بڑے شوق سے ان کی پرورش کی، ان کو اپنے گھر میں ہی رکھا، لیکن جب آپ علیہ السلام تھوڑی سمجھدار ہو گئیں تو مسجد سے منسلک ایک حجرے میں منتقل کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی آپ علیہ السلام کے حجرے میں ان سے ملاقات کے لیے جاتے تو بے موسمی نہایت تر و تازہ پھل اور میوہ جات رکھے ہوئے پاتے، جس پر آپ کو بہت حیرانگی ہوتی، کیونکہ ان کے علاوہ کسی اور کو اس حجرے میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے حضرت مریم سے دریافت فرمایا کہ اے مریم، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ بولیں، اللہ کے ہاں سے آتے ہیں، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ دوستوں، حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ کی کوئی اولاد نہ تھی، لہٰذا اولاد ہونے کے امکانات بھی ختم ہو چکے تھے۔ لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی اعلیٰ قسم کے پھل دیکھے تو آپ علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ جب میرا رب بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو اس کے لیے اولاد دینا کیا مشکل ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی اور اس خواہش کی شدت سے ان کے ہونٹوں پر بے اختیار یہ دعا آ گئی: اے میرے پروردگار، مجھے اپنی جانب سے نیک و صالح اولاد عطا فرما، تو بے شک دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ میرے نیک بندے زکریا کو بیٹے کی بشارت دے دو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابھی وہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے فیض کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے: یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہ رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین ہو۔ ارشاد ہوا: اے زکریا، ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے یہ نام بھی کسی کو نہیں دیا۔
حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں۔ ارشاد ہوا، تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ تم 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکو گے۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشاروں سے کہا کہ تم دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ دوستوں، جہاں تک بات ہے آپ علیہ السلام کی شہادت کی، تو بنی اسرائیل نے پہلے آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام دمشق میں تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد آپ کی قوم نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ آپ کی شہادت کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ بعض کے مطابق آپ اپنی طبعی عمر پوری کر کے انتقال فرمایا اور بعض مفسرین کے مطابق بنی اسرائیل نے آپ کو شہید کیا۔ کہا جاتا ہے آپ کی عمر 100 سال سے زائد تھی، اور کچھ مورخین کے مطابق آپ کا مزار شام کے شہر حلب کی مسجد جامع زکریا میں ہے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔